السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے اس 2 روزے مہم کانفرنس کی صدارت محترمہ رضوانہ زرین صاحبہ اور اس کی نگرانی مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری صاحب اور داعش پر تشریف فرما مہمانان، بزرگان دین، اکابر ملت اور تمام کا میں بےحد ممنون مشکور ہوں اور تمام کو میری جانب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج بےحد مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس بار 7ویں مرتبہ مولانا کے حکم پر، مولانا کی ہدایت پر، ڈاکٹر مفتی مستان علی قادری صاحب کی زیر نگرانی میں یہ 7ویں مرتبہ مجھے اس کانفرنس کا انتظامی کاموں کے لیے صدارت دی گئی تھی۔ میں آپ کا بےحد ممنون مشکور ہوں اور ہم نے جو سوچا تھا مولانا کی سرپرستی زیر نگرانی میں کہ ہم عیدگاہ ویرالہ پر 1 لاکھ سے زائد خواتین کو جمع کریں گے۔ میں فزیکلی طور پر 1 لاکھ کا ہم نے اعلان کیا تھا، لیکن آج جب حکومت کی تحریرات کے باوجود، حکومت کی ہدایت کی روشنی میں، کووڈ کے اس ماحول میں جہاں پر اومیکرون جیسے وبائی امراض ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی موجودگی میں حکومت کے احکامات کے مطابق ہم نے حکومت کے تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس کانفرنس کو آن لائن کیا۔ اس پر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے 1 لاکھ فزیکلی کہا تھا، جب آن لائن ہم دیکھے ہیں تو میرے حساب سے 2.5 لاکھ سے زیادہ خواتین اس اجتماع کو سماعت کروا رہے ہیں، کیونکہ کئی اضلاع سے، کئی اسٹیٹ سے، ہندوستان کے ملک کونے کونے جیسے کشمیر، کیرلا، مہاراشٹر، کرناٹک کے دیگر جیسے مقام رائچور وغیرہ سے ہم کو اطلاعات آ رہی ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین اپنے گھروں پر ٹی وی کے ذریعے، اپنے گھروں پر فون کے ذریعے، اپنے گھروں پر LED کے ذریعے، اپنے گھروں پر پردے کے ذریعے اس اجتماع کو سماعت کروا رہے ہیں۔ مجھے بےحد ممنون مشکور ہوں کیونکہ 3 ٹی وی چینلز ہمارے اس کو لائیو پورا ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں مومن ٹی وی ہے، جامعۃ المومنات کا خود کا اپنا ایک ویب چینل ہے، اور یہاں پر MQ TV بھی ہمارے ساتھ برابر اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ میں ان تمام خواتین جو میری فیملی، نہ صرف خواتین بلکہ میں خود گھر میں لگا کر آیا ہوں، جس میں جینٹس حضرات بھی اس کو سماعت کروا رہے ہیں، کیونکہ اس چینل کو میں نے بھی سبسکرائب کیا ہے اور میں خود اپنے گھر پر لگا کر آیا ہوں۔ میرے گھر میں تقریباً 40 ممبر رہتے ہیں اور 40 کے 40 تمام اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کچھ اپنا کام کرتے ہوئے بھی اس تقریب کو سماعت کروا رہے ہیں۔ میں اس ہماری ادارے کا، جامعۃ المومنات کا بےحد ممنون مشکور ہوں، جنہوں نے خواتین کو اسلامی معاشرے میں کس طریقے سے زندگی گزارا جائے، جو عنوان کو انہوں نے اجاگر کیا ہے وہ بہترین طور پر انجام دیا ہے، اور آج اس کی اشد ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے اس کی، کیونکہ میرے حساب سے ایسے اجتماع بار بار لگائے جانے چاہیے۔ انشاءاللہ جامع کسی محتاج کا، جامع کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جامع کی بلندیوں کا اگر آپ جانیں گے تو میرے دوست، کئی دوست آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، کئی لوگ وہاں پر بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی صبح میں نے صبح اٹھ کر اس لنکس کو تقریباً 160 گروپ میں اس کو شیئر کیا ہے، اور ایک گروپ میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 250 کی تعداد ہوتی ہے، کسی گروپ میں کم بھی ہوتی ہے، لیکن میکسیمم 200 کی تعداد رہتی ہے۔ تو میں 160 گروپ میں اس لنکس کو شیئر کیا ہوں، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور جن اطلاعات ہم کو آ رہی ہے تقریباً ہمارا اجتماع اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اللہ نے ہمارے اجتماع کو نہ صرف کامیاب کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ امتیازی طور پر یہ اجتماع ہمارا کامیاب رہا، اور نہ صرف کامیاب رہا بلکہ ہماری جو مفتیان ہیں، جن کی اگر میں اسپیچز کو سنوں گا تو میں سمجھوں گا دنیا میں ہم بھی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، اور ہماری خواتین جس طریقے سے مخاطب کر رہی ہے، میں سمجھوں گا دنیا کے
اگر مدرسوں میں بھی کسی کو کام کیا جاتا ہے تو جامعۃ المومنات ایک اپنا اہم مقام رکھتا ہے، جہاں کی تعلیمات کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور نہ صرف یہ اجتماع بلکہ ملت کے ہر مسئلے میں جامعۃ المومنات سب سے آگے ہے۔ جیسے اسکولی سلیبس کا مسئلہ ہو، جامعۃ المومنات بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت سے بھی، نہ صرف ریاستی حکومت بلکہ مرکزی حکومت سے بھی اس کی نمائندگی کر چکا ہے۔ جامعۃ المومنات کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے کمیشن کے سابقہ چیئرمین صاحب قمرالدین صاحب سے بات فرما رہے تھے، جس طریقے سے آپ نے کیسز کو بتایا ہے، یعنی جہیز کے طور پر یا ازدور کی زندگی میں مسائل کے طور پر جامعۃ المومنات کئی سالوں سے یہاں پر شرعی عدالت قائم کر چکا ہے اور اس کا نظم جاری ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں فون پر جو سوالات ہوتے ہیں روزانہ، میں مفتی صاحب کے ساتھ کم سے کم 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ساتھ رہ رہا ہوں، میں وہ 3 گھنٹے میں 40 سے 50 کام منصاف کو آتے ہیں۔ جن تمام 24 گھنٹوں میں کتنے شرعی مسئلے پہ سوالات آتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن جامعۃ المومنات ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہے، چاہے وہ فون کے ذریعے ہو، چاہے ملت کے اس ادارے کے ذریعے ہو یا ملت کے اور مسائل ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر 3 طلاق کا مسئلہ ہو یا پھر خواتین پہ مظالم کا مسئلہ ہو یا پھر ملت اسلامیہ کے کسی مسئلے میں ہو یا پھر اپنے اکابرین جو اس دنیا سے فانی ہوئے ان کے تعزیتی جلسے کا مسئلہ ہو، ہمیشہ جامعۃ المومنات سب سے آگے ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس ادارے کو ہمیشہ ہم پر قائم دائم رکھے اور اس ادارے کی رہنمائی اللہ ہمارے درمیان میں رکھے۔ اور میں ان خواتین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے گھر پر بیٹھ کر شرعی مسئلے کو اسلامی معاشرے میں خواتین کے اہم رول کو سماعت فرمائی تھی۔ میں میری بہنوں سے اس بات کی اپیل کروں گا، اللہ نے جو مقام تم کو عطا کیا ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ اس بات کا ایک چھوٹے سے خلاصے میں ہمیشہ بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ آج بھی آپ کے، کیونکہ دنیا آج ہمارے چینل کو دیکھ رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا اللہ کے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خواتین کا وہ مرتبہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، جس کو خواتین کا وہ مرتبہ ہمیں رکھے ہیں جس کو میں تا قیامت تک کسی نے روک نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا ہے، نہ صرف ہم نے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد نے دیکھا ہے، اور جب سے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی ہے، نہ صرف اللہ کے نبی آنے سے پہلے بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی خواتین کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو کوئی بھی حضرات حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے، اللہ نے ان پر صفا و مروہ کو لازم قرار دیا۔ جو کوئی بھی صفا و مروہ نہیں کرتا نہ اس کا حج مکمل ہوتا نہ ہی اس کا عمرہ مکمل ہوتا۔ یعنی وہ جو عمل تھا، وہ جو عمل میری یعنی اللہ کے اس پیغمبر، اللہ کے اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی زوجہ کا تھا، جنہوں نے یہ کر دکھایا ہے، وہ بھی ایک خواتین کی جنہوں نے یہ عمل کیا، آج تک وہ عمل اللہ نے ہم پر جاری و ساری کیا، انشاءاللہ وہ قیامت تک عمل رہے گا، چاہے جینٹس رہو، چاہے لیڈیز رہو، چاہے بچہ رہو، تمام وہ خواتین کے اس عمل کو ہمیشہ کرنا ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو۔ جو کوئی بھی جائے گا عمرہ کو، اللہ نے اس خواتین کو عمل کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اس عمل کو تمام کو کرنا ہے۔ میری بہنوں کا اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، میری ماؤں کا اور میرے بڑے بزرگ خواتین کا اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے، جن کو جینٹس کو بھی وہ عمل کو کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ کہوں گا قابل مبارکباد ہے میری بہنوں کو، اللہ نے اسلام نے وہ درجہ عطا کیا ہے، اور میں تمام خواتین سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، جہاں کوئی بھی آپ کے جو بھی مسائل ہے، جامعہ آپ کے ساتھ ہے، جامعہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے جامعہ کے چاہنے والے جامعہ کے ساتھ ہے، جامعہ کے محبان کی ایک ٹیم بن چکی ہے، انشاءاللہ آنے والی دنوں میں ہم جامعہ کا ایک جامعہ کے واشنر کی طرف سے ہم کام کریں گے جامعہ کے لیے انشاءاللہ۔ جامعہ کو آج آپ جس مقام پر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، جامعہ یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے گا، کیونکہ آج یونیورسٹی سما کو ہمارے کورسز کو تسلیم کیا ہے، اور جامعہ اس کوشش میں بھی جاری ہے
میری جن بہنیں، میری جن ماؤں اور میری جن لڑکیوں نے جو دین کی تعلیم کے لیے کمر بستہ ہو کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ کو جامع یعنی ایجوکیٹڈ آنا بول کے جامع کی جدوجہد جاری ہے، اور جامع کے جو سرپرست اعلیٰ ہمارے ناظرین اعلیٰ ڈاکٹر مفتی مستان علی قادری صاحب ہیں، جو ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ خواتین، یہ میری بہنیں، یہ میری مائیں اور یہ میری لڑکیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، جو تقریباً اپنی زندگی کے 17 سے 18 سال تعلیم میں لگا رہی ہے، ان کے پاسپورٹ پر ان پڑھ آنا یہ ہمارے معاشرے کے ان عوامی نمائندوں کو ذلیل کرتا ہے جنہوں نے اس کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن مولانا نے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ایک کمر بستہ ہو کر ہر طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے اب تھوڑا سا ہمارے بھی نمائندوں میں، ہمارے بھی لوگوں میں اس کا شعور آیا ہے، اور ہمارے لوگوں میں نہیں بلکہ نان مسلم حضرات میں بھی کئی لوگوں نے بھی اس کے اوپر صحیح بات ہے، اس چیز کو ہونا چاہیے اور خواتین کے ڈگریز کو حکومت تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ اگر تسلیم ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری بہنوں کے پاسپورٹ پر بھی ایجوکیٹڈ لکھا جائے گا، تعلیم یافتہ لکھا جائے گا، کیونکہ آج جتنے بھی پاسپورٹ بن رہے ہیں ان پر تعلیم یافتہ نظر نہیں آ رہا۔ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں جن لوگوں نے جدوجہد کرنے کا بیڑا اٹھایا، اللہ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، اور جو مسلم حضرات ہیں، جو نان مسلم حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کو ترقی عطا کرے۔ اور میں اس بات کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس جامعے میں جن اساتذہ کرام کو صبح سے میں خود بھی آن لائن کو سماعت فرما رہا تھا، بہت ہی بہتر انداز میں، بہت ہی عمدہ انداز میں جس طریقے سے سمجھا رہے تھے، دیکھ کر اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ مسجد میں بھی کئی مسجدوں میں ظہر میں بھی اعلان ہوا، کیونکہ 2 دن کا اجتماع ہے۔ میں میری سبھی بہنوں سے، تمام اسٹیٹ سے میری آواز کو سننے والے ان تمام میری ماں بہنوں سے میں اس بات کی گزارش کروں گا کہ اپنی خواتین کو اگر آپ تعلیم یافتہ بنائیں گے تو اپنے ایک خواتین اپنے 4 خاندانوں کو سدھارے گی، وہ 4 خاندان اور 16 خاندانوں کو سدھاریں گے۔ میں سمجھوں گا خواتین سے ہی اگر جینس اگر نہیں بھی سیکھا، اگر لیڈیز سے گھر کی تعلیم یافتہ ہو تو انشاءاللہ پورے گھر میں پورے گھر کو روشناس کرے گی اور پورے گھر کو عمدہ تعلیم فراہم کرے گی۔ میں جامعہ کا بےحد ممنون مشکور ہوں، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہوا، لنچ کا بھی وقت ہے اور کیونکہ بیچ میں بریک دینا ہے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ 2 روزہ خواتین کانفرنس میں جن احباب نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور جن نے ہمارے کی سطح ہمارے کام میں پروموٹ کیا ہے، میں ان تمام کا بےحد ممنون مشکور ہوں، اور جن حضرات نے چینل کے ذریعے ہو یا رپورٹنگ کے ذریعے ہو یا جس طریقے سے بھی جامعہ کا تعاون کیا، میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی یعنی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں اور ان کے ہر مسائل میں اللہ آسانی فرمائے، اور تمام کو حلال روزی سے آراستہ فرمائے، کیونکہ جامعہ کے ہمدردوں میں بہت زیادہ لوگوں کا شمار ہے، کیونکہ جامعہ آج کا نہیں، کیونکہ میں جس وقت جامعہ میں قدم رکھا میرے سے پہلے بھی کئی ہزاروں لوگ جامعہ کے ہمدرد رہے ہیں، کئی آج بیمار بھی ہے، کئی دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور نہ صرف ہماری آنے والی نسل بھی اس جامعہ کے لیے ہر قدم پر تعاون کے لیے تیار رہے گی، اور میں جامعہ کے تمام ہمدردان کو بھی سلام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جامعہ کے تعاون کے لیے تیار رہنے کی طاقت دے، اور اللہ اس جامعہ کی کام لینے کی اللہ ہم سب میں صلاحیت عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات کا بےحد ممنون مشکور ہوں، خصوصاً جامعہ کی خواتین اساتذہ کرام کا، اور میرے استاد محترم جامعۃ المنان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری صاحب کا بےحد ممنون مشکور ہوں، اور یہی دعا کروں گا کہ اللہ ان کو بھی ہمیشہ ہمارے امت مسلمہ پر صحت کے ساتھ سلامت اور قائم بنائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید مرتضیٰ پاشا صاحب قادری صاحب، مولانا ناصر مرتضیٰ پاشا قادری صاحب، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب،
مولانا حافظ محمد مظہر حسین اور بیس پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگ حضرات اور اس پروگرام میں آئے ہوئے میرے بہنوں، یقیناً آج جامعۃ المومنات کا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ کرونا کی وجہ سے آن لائن پروگرام کیا گیا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے جامعۃ المومنات کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تعلیم بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے اہم چیز ہے تو تعلیم ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے دنیا میں جینے کے لیے، اور جو دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکا وہ آدمی جو دنیاوی تعلیم کا توجہ دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بغیر دینی تعلیم کے آدمی اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتا۔ انسان کو جینے کے لیے دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، اور دین انسان کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور دنیاوی تعلیم انسان کو روزگار سے جوڑتی ہے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا ہے۔ خاص طور سے جامعۃ المومنات ایک بہت اچھا مدرسہ ہے جو کافی دنوں سے مفتی مستان شاہ ولی صاحب نے شروع کیا۔ آج تقریباً 2500 سے زیادہ بچیاں اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں سے بچیاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ بہت خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے، اور ہمارے مفتی صاحب تو 2500 بچوں کو تعلیم دیتے ہیں یہاں پر ان کی پوری ٹیم کے ساتھ۔ یقیناً اور جامعۃ المومنات میں دنیاوی بھی تعلیم دی جاتی ہے، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں۔ میں 2013 میں پہلی بار آیا تھا، جب بھی دیکھا تھا کہ یہاں پر جس طرح بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، بہت اچھی نفاست کے ساتھ اچھے مدارس کو رکھا گیا ہے۔ وہ مدرسے کے جو بہت اساتذہ ہیں بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے ہم دلی گہروں سے ہمارے مفتی مستان شاہ ولی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً جو لوگ تعلیم دیتے ہیں دنیا کے بہت بڑے انسان ہوتے ہیں۔ جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک پتھر کو تراشا جاتا ہے تو ہیرا بنتا ہے۔ جب یہ بچیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے تو اپنے گھر جا کر اپنے سسرال جا کر